خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی وہ مشہور آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا موضوع ہے رمضان المبارک کی خصوصیت۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو روزی دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود ہی بیان کیا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ رب العالمین رزاق ہے، سب کو روزی دینے والا ہے اور سب کو دیتا بھی ہے۔ روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کئی چیزیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روئے زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، اب مخلوقات کتنی ہیں وہ بے شمار ہے، کوئی گن کے نہیں بتا سکتا۔ کوئی سائنسداں بھی اگر چاہے کہ ہم گن کے بتائیں تو بھی وہ نہیں بتا سکتا ہے۔ سب کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے۔ اسی طریقے سے کہاں وہ مرے گا، اس کی قبر کہاں ہوگی، پھر وہ اٹھایا جائے گا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور ساری چیزوں کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، تو پھر یہ ایک مہینے میں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، تم نہیں کھا سکتے ہو، تم نہیں پی سکتے ہو، حلال چیزوں سے بھی تمہیں باز رہنا پڑے گا، تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ جی، اللہ رب العالمین ہمیں پریشانی میں پریشانی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے کیا اللہ رب العالمین بقیہ 11 مہینہ روزی دے سکتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، تو کیا ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں روزی نہیں دے سکتا؟ یہ جو سوال ہے لگ رہا ہے کہ عجیب سوال ہے، لیکن یہ عجیب سوال نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی طرف سے یہ ہمیشہ اڑتے رہتا ہے یہ سوال۔ کبھی کبھی غیر مسلم مسلمانوں سے پکڑ کر پوچھتا ہے، یار تمہارے اللہ تو روزی دینے والا ہے نا، سب کو روزی دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کھانے سے باز رہو، پینے سے باز رہو؟ کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا، جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے جو باز رکھنے کے لیے کہا کہ آپ کھانے کے قریب مت جاؤ، پینے کے قریب مت جاؤ روزے کی حالت میں، کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ حکمت بھی بتائے۔ دیکھو ایک اور چیز بولتا ہوں، اللہ رب العالمین نے حکمت بتائی۔ یہ اللہ رب العالمین رحمان ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو حکمت بھی بتائی کہ روزہ کیوں رکھنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین حکمت نہ بتاتا تو کیا ہمارے لیے واجب نہیں ہوتا کہ ہم مانیں، ہم روزہ رکھیں؟ پھر بھی تو ہمارے لیے واجب ہوتا۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے کیوں کا سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں نوکر ہوں گے، آپ کے ماتحت میں کچھ لوگ کام کرتے ہوں گے، آپ اپنے نوکر سے کہیں گے کہ جاؤ وہ فلاں چیز اٹھا کر یہاں لاؤ، تو کیا نوکر پوچھے گا مالک سے، باس سے پوچھے گا کہ کیوں لائے؟ پھر آپ بول رہے ہیں کہ یہ بھی لاؤ، کیوں لائے؟ پھر آپ بول رہے ہیں کہ یہ بھی کرو، کیوں کروں؟ یہ کیوں کا سوال کرے گا نوکر مالک سے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے پوچھے، سوال کرے کہ اللہ تو نے روزے کو فرض کیوں کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی بتا دیا کہ روزہ کیوں رکھنا ہے، کیوں میں روزہ رکھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے خود ہی حکمت بتا دی۔ سمجھ میں آئی؟
لعلکم تتقون، یہ جو لعلکم تتقون کا لفظ ہے نا میرے بھائی، بہت ہی جامع لفظ ہے، بہت ہی جامع لفظ ہے۔ اب دیکھو ماہ رمضان اور روزے کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو روزے کے اندر، رمضان کے اندر بہت سارے اثرات ہیں جو ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ روزے کے اندر، رمضان کے اندر بہت سارے اسباق ہیں جو ہمیں دیتا ہے یہ رمضان اور روزہ، آپ کو دیتا ہے میرے بھائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ جو رمضان ہے نا برکتوں کا مہینہ ہے، یہ جو ماہ رمضان ہے نا سعادتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان ماہ تقوی ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے تقوی پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا بھی ہے۔ رمضان سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مسجد بالکل خالی تھی، رمضان کیا شروع ہو گیا، مسجد بھر گئی، چٹائیاں کم پڑنے لگی۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی پھر کم ہونے لگے، وہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا ماہ تقوی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون۔ اور دیکھیے تقوی پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ایک جاہل سے بھی آپ کہیے دن میں تمہیں 5,000 دینے کے لیے تیار ہوں، 10,000 دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کھا لیجئے، وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اندر سے چاہت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، شہوت ہے، اندر سے مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن بندہ قریب نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا ماہ تقوی ہے، تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے میرے بھائی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا یا ختم ہونے جا رہا ہے، ابھی تقریباً نصف ہونے جا رہا ہے۔ ہم سب کو اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم سب کے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، رمضان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی نہیں پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے گا۔ محض کوئی آدمی اس لیے آئیڈیل اور نمونہ اور مثالی نہیں بن سکتا ہے کہ وہ اچھا بولتا ہے، کوئی آدمی مثالی اور آئیڈیل اس وجہ سے نہیں بن سکتا ہے کہ اس کے پاس کا ایک مکان ہے، کوئی آدمی اچھا آدمی اس لیے نہیں بن سکتا ہے کہ اس کے پاس کا ایک گاڑیاں ہے، اس کے پاس دھن دولت مال پیسہ بہت زیادہ ہے۔ جس کے اندر تقوی ہے نا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی شرف والا ہے، وہی عزت والا ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بتایا بھی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی عزت و شرف والا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزت و شرف والا کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے نا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہی سب سے بہتر، وہی سب سے زیادہ کرم والا، وہی سب سے زیادہ عزت والا، وہی سب سے زیادہ شرف والا انسان ہے۔ تو ضرورت ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، ہم سب اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر تو تقوی پیدا فرما، آمین۔ میرے بھائی تقوی بہت ہی اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی وصیت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے، جتنے لوگ آئے، سب کو اللہ رب العالمین نے تقوی کی وصیت کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تقوی کی وصیت کی، صحابہ اکرام ایک دوسرے کو تقوی کی وصیت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہر خطبے کے اندر، ہر جلسوں کے اندر ہر عالم صاحب، ہر مقرر صاحب تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ تقوی بہت ہی اہم ہے میرے بھائی، بہت ہی اہم ہے۔ یہ تقوی دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی مفید ہے۔ یاد رکھیے تقوی اگر ہم اختیار کریں گے، سورۃ الطلاق پڑھیے، ایک نہیں کہ ایک آیتیں ہیں، آیت نمبر 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، کہ ایک چیز ہے، کہ ایک فوائد اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو ہوگا کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بہت بڑی بات ہے۔ زندگی میں مصیبت آتی ہے، زندگی میں الجھن اور پریشانی آتی ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ دل جلانے سے کچھ ہوگا؟ نہیں، دل جلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔
ابھی ہم بتائیں گے، تفصیل کے ساتھ بات آئے گی. آج ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں برا بھلا سنتے ہیں، نبی کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن کے بارے میں سنتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سنتے ہیں نا، سنتے ہیں. کبھی غیر مسلموں کی طرف سے سنتے ہیں، یہود و نصارہ کی طرف سے سنتے ہیں. ایسے وقت میں کرنا کیا ہے؟ ہم اپنا سینہ جلاتے ہیں. میرے بھائی، صرف سینہ جلانے سے کچھ ہوگا نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو پھر فائدہ ہوگا، تم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تقوی بہت اہم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہا اللہ رب العالمین نے. زندگی میں مصیبت ہو، الجھن ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، آپ تقوی اختیار کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو اس پریشانی سے نکالے گا. ضرورت ہے کہ تقوی اختیار کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا، روزی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین روزی روٹی میں برکت دے گا. کہاں سے روزی دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. مرنے کے بعد بھی فائدہ ہی فائدہ. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پل صراط ہوگا نا، پل ہوگا، پل صراط قیامت کے دن. جو پل صراط سے پار ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، وہ کامیاب. جو گر جائیں گے وہ ناکام، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ جو پل صراط ہے، پار کون ہوگا جانتے ہیں؟ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف. یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تاکہ ہم سب اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر لیں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ اللہ کے نبی، سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ یہ صحابہ کرام کا سوال ہے. سن رہے ہیں سوال کیا ہے؟ سب سے زیادہ جنت میں ایک انسان کو لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، عمل کیجئے. تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور حسن اخلاق ہے، گڈ کیریکٹر جس کو بولتے ہیں، حسن اخلاق. یہ دو چیزیں ہیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے. پھر پیارے نبی سے اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ بھی سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ گئی، اب وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے؟ پیارے نبی نے دو چیزوں کا ذکر کیا، دو چیزوں کا، الفم والفرج. ایک زبان ہے، اسی طریقے سے ایک شرمگاہ ہے. میرے بھائی، زبان کی حفاظت کیجئے، شرمگاہ کی حفاظت کیجئے. رمضان کا مہینہ ہے نا، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ تب ہوگا جب ہم سارے اعضاء کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ کا بھی روزہ رکھیں گے، زبان کا بھی روزہ رکھیں گے، آنکھ کا بھی روزہ رکھیں گے، کان کا بھی روزہ رکھیں گے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں زبان کو کنٹرول میں رکھیے، زبان کو کنٹرول میں رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے عام دنوں میں جس طریقے سے ہم لوگوں کی غیبت کرتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے، موڑ پہ بیٹھ کے، چوراہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے تعلق سے باتیں کیا کرتے تھے، میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبان کو کنٹرول میں رکھیے. تو یہ تقوی کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. اور روزہ تو مکمل صبر کا نام ہے جی، مکمل صبر کا نام ہے. اندر سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہم کھا لیں، لیکن نہیں، صبر. اللہ رب العالمین نے منع کیا. کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، ہم پی لے، ایک دو گھونٹ پانی پی لے، لیکن ہم نہیں پیتے. صبر کس کے لیے یہ صبر کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. مطلب بچنا ہے نا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، لوگوں کو دیکھ کر بچنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے بچنا. یہ تقوی ہے اور یہ صبر ہے. اگر لوگوں کو دیکھ کر بچیں گے تو پھر تقوی ہوگا، صبر ہوگا نہیں ہوگا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو مطلب کھاتے ہیں، یا تو پھر شراب پیتے ہیں. اچانک اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو جان پہچان والا ہو، وہ اس سے باز ہو جاتا ہے نا؟ نہیں، چھپا دیتا ہے، چھپا لیتا ہے. ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی چوری کرنے کے لیے گیا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ہم CCTV کیمرے میں قید ہو رہے ہیں.
وہ کیا کرے گا؟ اب چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو وہ تو چوری سے بچ رہا ہے، حرام چیزوں سے بچ رہا ہے. غلط کام کرنے کے لیے گیا، کوئی نظر آ گیا، جان پہچان والا آدمی نظر آ گیا، اب وہ غلط کام کے اوپر نہیں جا رہا ہے، تو اس کو ہم تقوی کہیں گے؟ اس کو ہم تقوی نہیں کہیں گے، اس کو صبر بھی نہیں کہیں گے. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے گناہوں سے بچنا، اس کو صبر بھی کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. میرے بھائی تو یہ صبر کا معنی ہے. صحیح الجامع کے اندر ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے. پیارے نبی کی حدیث سے جملہ سنیے، سم شہر الصبر رمضان. ایک کمزور آدمی تھا، وہ عام دنوں میں روزہ رکھ رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ دیکھو ابھی روزہ مت رکھو، کچھ دنوں کے بعد جو رمضان کا مہینہ آئے گا نا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور وہ صبر کا مہینہ ہے، اس کے اندر تم لوگ روزہ رکھو. پتہ کیا چلا؟ یہ جو صبر ہے نا، صبر بہت اہم چیز ہے. انشاءاللہ کبھی ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ صبر کس کو کہتے ہیں. صرف صبر یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے چلو ہم نے صبر کر لیا، ہمیں کسی نے مار دیا، کسی نے پریشان کیا، ہم بدلہ نہیں لے سکتے ہیں چلو ہم نے صبر کیا. صبر یہ نہیں ہے. صبر کا معنی بہت زیادہ کشادہ ہے، اس لیے اس کے فوائد کے اوپر آپ غور کیجئے، بہت زیادہ فوائد ہے. قرآن حکیم آپ پڑھیں گے تو کسی آیت کے اندر کہا گیا ان اللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی چیز ہے، یہ معمولی چیز ہے. اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. آج ہر انسان محبت کا بھوکا ہے نا، ہر انسان محبت کا بھوکا ہے. ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ فلاں شخص ہم سے محبت کرنے لگے، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے، وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے. کاش کہ وہ اس آدمی سے بھی ایک مرتبہ بات ہو جاتی. ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے ہمارے گاؤں میں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، اس کے بعد واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو فلاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، ہم نے سیلفی لیا تھا، ہم نے فوٹو لیا تھا. مطلب ہر ایک کے اندر خواہش ہے کہ محبت کرے. یار ہم لوگوں کا خالق، ہم لوگوں کا مالک، ہم لوگوں کا رازق، ہم لوگوں کا پالنہار، ہمیں پیدا کرنے والا، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے. کرنا کیا ہے؟ صبر. صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے نا، ابھی روزہ رکھ کر ہو رہی ہے. تو یہ صبر ہمیشہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے. ان اللہ یحب الصابرین. قرآن حکیم پڑھیں گے تو کہیں کہیں بتایا گیا وبشر الصابرین، اے نبی آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی، رحمت کی، فضل کی آپ خوشخبری سنا دیجئے. دیکھ رہے ہیں بشارت، دیکھ رہے ہیں فائدے. کہیں کہیں بتایا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہم صبر کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ صبر کریں گے تو ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. کیا ملے گا؟ ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین ملے گا. اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ رب العالمین ملے گا. کتنا اجر و ثواب دے گا پتہ ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. سورۃ الزمر کے اندر بتایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو بغیر حساب و کتاب کے روزی دیتا ہے، بغیر حساب و کتاب کہ اجر و ثواب دیتا ہے. میرے بھائی یہ جو روزہ ہے مکمل صبر کا نام ہے. حدیث قدسی بھی ہے، صحیح بخاری کتاب الصیام کے اندر وہ حدیث موجود ہے. پہلے تو پیارے نبی نے کہا الصیام جنہ، یہ جو روزہ ہے روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تجربہ ہو رہا ہے، کچھ تجربہ ہو رہا ہے. کوئی گالی دینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی غلط چیز ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی ابھی دور رہو، ہم روزے سے ہیں. کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اختلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہم روزے سے ہیں. الصیام جنتن، تو یہ روزہ ڈھال ہے. یدعو طعامہ
शहवतहु व अकलहु व शुरबहु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि बंदा मेरी खातिर, मिन अजली, मेरी खातिर शहवात से, खाने पीने से बाज आ जाता है, मेरी खातिर सब्र करता है। अब प्यारे नबी ने कहा कि अल्लाह कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना देगा किसी को नहीं पता। हर एक अमाल का अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए से दिलवाएगा। इस बंदे को अजर व सवाब दो, इस बंदे को ये दो, इस बंदे को ये दो। रोजेदार की बारी आएगी, अल्लाह कहेगा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा तो इसने खास मेरे लिए रखा था ना, मेरे लिए रखा था, मैं इसका बदला दूंगा। देखो जितनी भी इबादतें हैं ना, जितनी भी इबादतें हैं, सब इबादतों से, तमाम इबादतों से तकवा पैदा हो सकता है और तकवा पैदा होता भी है, लेकिन रोजे में, रोजे से सबसे ज्यादा होता है। हर एक इबादत के अंदर रियाकारी, रिया, नुमो, तकब्बुर पैदा होने का इम्कान है। नमाज है, ज़कात है, हज है, वगैरह वगैरह, रिया, नुमो, दिखावा, तकब्बुर पैदा होने का इम्कान है, लेकिन रोजे के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। मेरे भाई, ये जो रमज़ान का महीना है ना, रमज़ान की एक खुसूसियत ये भी है कि ये तज़किया का महीना है, तज़किये के लिए आया है। हम सारे लोग गौर व फिक्र करें, अपना तज्जिया करें। तज्जिया का मतलब अपना हिसाब व किताब करें, अपने गरीबान के ऊपर, सीने के ऊपर हाथ रखिए और सोचिए कि पिछले रमज़ान में भी हम थे, एक साल आ गया, हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई। हम इससे पहले सुन चुके हैं, प्यारे नबी की हदीस है, दखल अलैहि रमज़ान फुम्मन सलख क़ब्ल अन युग़फ़र लह। प्यारे नबी ने कहा कि उस शख्स का नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए, रमज़ान का महीना आए और गुजर जाए, उसकी मग़फ़िरत ना हो, तो वो शख्स हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। मेरे भाई, हम सब अपना तज्ज़िया करें, हम सब मुहासबा करें और देखें, अपना हिसाब व किताब करें कि हम इस हदीस के ऊपर उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। इस हदीस के मुताबिक हमारी जिंदगी तब्दील हो रही कि नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी में चेंजिंग आ रही कि नहीं आ रही है, हमारी मग़फ़िरत हो रही कि नहीं हो रही है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हर एक शख्स गौर व फिक्र करे। मेरे भाई, ये तज़किया का महीना है। इसी तरीके से ये जो रमज़ान है, ये कुरान का महीना। इससे पहले बता चुका हूँ कि रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया। यार एक बात बोलता हूँ, आगे निकल जाएंगे, हम लोगों के अंदर ना कुरान सुनने का, कुरान का खुलासा सुनने का, तर्जमा सुनने का जज्बा नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अब बाहर जाइए, बाहर जाएंगे ना तो एक तो वो लोग पूरा कुरान सुनते हैं, पूरा कुरान सुनेंगे 1 घंटा। हाफिज साहब लोगों से पूछिए कि अगर हम एक पारा सुनेंगे तरावी में तो कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा, 1.5 घंटा करके वो लोग सुनेंगे भी। ये हमारी तरह नहीं है कि शुरू में आ गए नमाज पढ़ने के लिए 2-4 रोज, उसके बाद फिर सारे लोग गायब हो गए। मेरे भाई, तो फिर आप रमजान से सीखा क्या है? क्या सीखा आपने रमजान से? ये रमजान तो हमें मुजाहिदा सिखाता है। ये रमजान, ये रोजा हमें ये सिखाता है कि हम हत्तल इम्कान कोशिश करें, अनथक कोशिश करें। हम थक जाएंगे फिर भी कोशिश करेंगे। रमजान और रोजा तो हमें यही सिखाता है। तो फिर हमने सीखा क्या है रमजान से? हमने 5 दिन तरावी की नमाज पढ़ ली, 10 दिन पढ़ ली, हमने छोड़ दिया। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, सेहतमंद है, वो रोजा नहीं रख रहे हैं। तो फिर हमारे अंदर तकवा कहां से पैदा हुआ? कहां तकवा पैदा हुआ? हमारे अंदर सब्र कहां से पैदा हुआ? कहां है हमारे अंदर सब्र? हमारे अंदर तो सब्र है ही नहीं है। हम थकेंगे, अपने आप को थकाएंगे, लेकिन तरावी की नमाज नहीं छोड़ेंगे, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम कुरान पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, अनथक कोशिश करेंगे, फिर भी हम रुकेंगे नहीं, फिर भी हम तिलावत करेंगे। मैं बता रहा था कि हम लोगों के अंदर जज्बा नहीं है। बाहर अब जाइए, 1-1.5 घंटा वो लोग तरावी भी पढ़ेंगे, फिर 1-1.5 पारे का खुलासा भी होता है, तर्जुमा और तफसीर भी। सारे लोग बैठे होते हैं, मैं जानता हूं, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, मैं करके आया हूं। 1-1.5 घंटा फिर भी वो बैठेंगे, यानी कि 2-2.5 घंटा वो सब बैठने के लिए तैयार है। हम लोग 1 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अंदर जज्बा कहाँ है? ये रमजान का जो महीना है ना मेरे भाई, कुरान का महीना है। कुरान के साथ रिश्ता मजबूत कीजिए,
ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے، اور ہم لوگ رکھتے بھی ہیں ویسے ہی حافظ صاحب کو ہم تراویح کے لیے بھی رکھیں گے، جو کہاں سے ہمیں تراویح سنائے، علم ترا سے تراویح سنائے، کہاں سے ہمیں تراویح سنائے، جو 1 پارے میں اور 2 پارے میں پورا رمضان ختم کر دے۔ ہمارے اندر شوق بھی نہیں ہے کہ کم سے کم ہم حافظ صاحب کو بولے حافظ صاحب ہم لوگ پورا قرآن تو نہیں سن سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 10 پارہ تو آپ ہمیں سنائیں، 15 پارہ تو ہم سنائیں۔ ہم بول ہی نہیں سکتے، کیسے بولیں گے؟ اس لیے کہ ہم آدھا گھنٹہ سے زیادہ حافظ صاحب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی رشتہ مضبوط کیجئے قرآن حکیم سے۔ اور 2-4 باتیں بتاتا ہوں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ الفاظ لا شک فیہن، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دعا قبول ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ اب دعا کیجئے، کثرت سے دعا کیجئے، ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، اور سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت۔ اس وقت تو ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ افطاری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو تو دعا بھی نہیں معلوم ہے۔ افطاری کرنے کی دعا کسی کو معلوم ہے؟ مجھے یاد آ گیا ایک جملہ، کسی کو معلوم ہے افطاری کرنے کا دعا کیا ہے؟ دوسرے کے گھر پہ آپ جاتے ہیں کھانے کے لیے، افطاری کرتے ہیں، اس کی دعا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کھانے کے لیے ہی مت جائیے کھانے کے لیے۔ کیوں جاتے ہیں؟ صرف ٹھونسنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ افطاری کراتے ہیں نا، میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ دعوت ہی مت دیجیے ایسے لوگوں کو، جس کو دعا نہیں معلوم ہے اس کو دعوت ہی مت دیجیے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھلانا سنت ہے تو آپ دوسرے دنوں میں کھانا کھلائیے، ایسے ہی کھانا کھلا دیجیے، سنت کے اوپر عمل ہوگا، اجر و ثواب ملے گا۔ اب کم بخت انسان یہ ایک دعا یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کھانے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، اور کھائے گا، یہاں تک کھائے گا ہاں نمک کم ہو گیا، تھوڑا سا مرچ زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا نمک ڈال دیتا تو اب مزہ آ جاتا اور اچھا لگتا۔ مطلب وہ کمنٹ بھی پاس کر رہا ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے نبی کبھی بھی کھانے کے اندر سے عیب نہیں نکلتے تھے۔ یہ عیب بھی نکل رہا ہے، کھاتے بھی جا رہا ہے، دعا دیا تو نے؟ نہیں، دعا تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ دعا سیکھیے، کون سکھائے گا؟ یہ ممبر رسول سے تھوڑا نا آپ کو دعا سیکھنے کو ملے گا۔ حافظ صاحب رکھیں، آپ اپنے گاؤں میں جائیے، پوچھئے کہ افطاری کرنے کی دعا کیا ہے، وہ سکھائیں گے آپ کو۔ میں بتا یہ رہا تھا، یہ دعاؤں کا مہینہ، کثرت سے دعا کیجئے۔ کوئی بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ 1-2 لائن آخر میں بولتا ہوں۔ ہم بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، روزے کی حالت میں۔ کن چیزوں سے رکتے ہیں؟ صرف حرام چیزوں سے رکتے ہیں کیا؟ نہیں، حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، رکتے ہیں نا۔ تربیت کا مہینہ ہے یہ۔ دیکھیے ہم حرام چیزوں سے تو بچ رہے ہیں، حرام کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی بچ رہے ہیں۔ کھانا حلال، پینا حلال، بیوی سے ملنا یہ حلال۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو ہم نے حرام کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی بچ گیا۔ اب رمضان کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا تو ہم اسے کیوں نہیں مانیں گے؟ تربیت ہو رہی ہے نا رمضان کے مہینے میں، تو یہ جو تربیت ہوگی بقیہ 11 مہینہ رہنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین بقیہ باتیں تفصیل کے ساتھ ہم کریں گے آگے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے